السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ کیا حال ہے جی آپ سب کے؟ الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اور آج جی بچوں کی وین مس ہو گئی تھی، اس لیے بچے جو ہے نا انجوائے کر رہے ہیں۔ فرائیڈے کا دن تھا، میں نے بھی کہا چلیں کوئی بات نہیں، پھر نہیں بیچتے، ادروائز زیادہ ضروری ہوتا تو بچوں کو پھر بعد میں بھجوا دیا جاتا ہے۔ اور مانو بھی یہاں ہماری ٹیسٹ کر رہی ہے تو بچوں کو میں نے کہا ہے کہ فی الحال تھوڑا سا بیٹھ کے پڑھو۔ فرحان کو وہ تلاوت کر رہا ہے، آج جمعۃ المبارک ہے، اور میں نے ویسے بھی جانا تھا امی کے گھر، ادھر ایک فوتگی ہوئی ہے تو وہاں جانا تھا ابو سفیان کے ساتھ، تو اس کو میں نے اٹھایا ہے۔ میں نے کہا میں تو ریڈی ہو گئی ہوں، آپ بھی اٹھو جلدی جلدی اور پھر ہم چلیں۔ اور بس جی ہم لوگ وہاں گئے تو وہاں تقریباً 2-3 گھنٹے پھر ہمارے لگ گئے۔ وہاں سے واپس آ گئی ہوں اور ہیلپر صفائی کر کے جا چکی ہے، اور موسم تو ویسے کا ویسے ہے۔ اور میری پریس کرنے والی آنٹی آئی ہوئی ہیں، وہ کپڑے پریس کر رہی ہیں، اور میں نے اب جانا ہے جی کچن میں، کیونکہ بچوں نے ابھی ویسے تو صبح ناشتہ ایک دفعہ کر ہی لیا تھا جب اسکول کے لیے جانا تھا نا، تو ریڈی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جی بس کچن میں ہی گھسے رہے نا، تو وین کی آواز ہی نہیں آئی، تو اسی چکر میں وین چلی گئی۔ بعد میں دیکھا تو موبائل پہ اس کی 5-6 مس کالز لکھی ہوئی تھی، لیکن بس اللہ کا حکم پھر ایسا تھا۔ تو بس یہاں امی کے گھر سے جی مولیاں لے آئی ہوں، اور بس میں نے کہا ان کو بھی کدوکش کروں گی، لیکن فی الحال پہلے پڑی ہوئی ہیں۔ اور بس اس کے بعد جی یہ میں لے کے آئی ہوں، یہ ہے چاپر، ان کے اوپر لگتے ہیں بلیڈ جس سے مولیاں چاپ ہوتی ہیں۔ تو یہ میرے چاپر کا مل نہیں رہا تھا، پتہ نہیں میں نے کہاں رکھا ہوا ہے، شفٹنگ کے چکروں میں کافی ٹائم پہلے کا میرا چاپر ہے، تو ہے تو سے لیکن رکھا ہوا ہے کہاں، اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ تو امی کا بھی تھا، تو میں نے امی سے ایسے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ امی کو صحت زندگی دیں۔ امی تو کوئی چیز گم ہونے والی بات ہی نہیں نا، جس چیز کی نہیں ضرورت وہ بھی وہ سنبھال کے رکھتی ہیں۔ تو میں نے کہا امی ایسے سے بلیڈ ہوتے ہیں چاپر کے اوپر لگتے ہیں، تو وہ کدھر ہیں؟ تو وہ امی نے مجھے دی ہے، وہ بھی میں لے کے آئی ہوں۔ اس کے بعد جی یہاں پہ یوگرٹ پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ باہر نکالتی ہوں، آج نا کڑی بنواتی ہوں آنٹی سے۔ آنٹی کڑی بڑی اچھی بناتے ہیں، کپڑے پریس کرتی ہیں نا، وہ کوکنگ ماشاءاللہ بڑی اچھی کر لیتی ہیں۔ وہ لاہور رہی تو وہاں پہ وہ کوکنگ کا کام ہی کرتی رہی ہیں نا، تو اس لیے کوکنگ ان کی بڑی زبردست ہے۔ تو میں نے کہا چلے ان سے نا کڑی آج بنواتی ہوں، پہلے بھی 2 دفعہ بنا کے دے گئی تھی تو کافی اچھی تھی۔ ادرک بھی آئی پڑی تھی، تو اس کو بھی میں نے چاپ کرنا ہے، اور بس ساری چیزوں کو کر لیتے ہیں سائڈ پہ۔ اور سب سے پہلے جی بنا لیتے ہیں ناشتہ۔ یہ مولیاں میں نے کل بازار سے منگوائی تھی، کیونکہ اپنی جو ہے نا وہ اب تھوڑی تھوڑی رہ گئی ہیں، اب تھوڑی سی بڑی ہو لینا، میں نے کہا پھر توڑوں گی، ایک دفعہ منگوا لیتی ہوں تو 1 ویک گزر جائے گا۔ تو بس ان کو بعد میں چاپ کروں گی، پہلے فی الحال جی بچوں کو نا ناشتہ بنا، کیونکہ کچھ نے کیا تھا تو کچھ ابو سفیان نے جانا کو نہیں تھا، میں نے بھی کو نہیں کیا تھا، پپو نے، تو بس ہم نے کہا چل ناشتہ کر لیتے ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد جی یہاں پہ آنٹی نے سٹارٹ کر دیا ہے کڑی بنانا، تو میں نے کہا چلے میں سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑی تھوڑی آپ کو بھی دکھاتی رہتی ہوں۔ تو کوکر کے اندر ہی، وہ میرا بڑا کوکر ہے ویسے نا پریشر، تو ان کا اس کے اندر ہی بنا لیتی ہوں۔ تو بس اس طریقے سے جگ کے اندر انہوں نے بیسن کو مکس کر کے، یہاں پہلے انہوں نے مسالہ بھون لیا ہے، کافی سپائسز ڈالتی ہیں اندر، اور بس پھر انہوں نے اس کے اندر یہ مکس جو ہے نا یہ ڈال دیا۔ اب انہوں نے کہا جی پکتی رہے آہستہ آہستہ نا، تقریباً 2 گھنٹے اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے پکنے دینا ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے ساتھ میں تیاری کر لی ہے، یہ کٹنگ کر لی ہے سب ویجیٹیبل کی، پالک، دھنیا اور پیاز وغیرہ ساری، اور بس ہر کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ اور میرے بچوں میں جو ہے نا وہ بس میری بیٹی نہیں کھاتی کڑی، باقی سارے کھا لیتے ہیں، تو بس اس نے پتہ نہیں آج کیا کھانا ہے۔ تو بس یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ سارے بچے نا، بہت کم چیزیں ہیں جو سارے بچے ایک ساتھ کھا لیتے ہیں۔ اور یہاں بس آلو کی کٹنگ کر رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی کہ اتنی محنت سے وہ نا باریک باریک کٹنگ کر رہے ہیں، بس بندے کو عادت ہو جاتی ہے نا، میں تو ہاتھوں سے کر لیتی ہوں جھٹ پٹ سے، چھوٹے موٹے جیسے ہو جائے، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے اتنی محنت سے نا سارے آلو کٹنگ بورڈ کے اوپر نا باریک باریک کر کے کٹنگ کی ہے، اور اتنے اچھے لگ رہے تھے نا۔ تو یہاں پہ بس میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا نا پکوڑے زیادہ بنائیے گا، کیونکہ بچوں نے آپ پتہ ہے نا کڑی تو بنے گی، پکوڑے بچوں نے پہلے کھانے ہوتے ہیں، اور پھر ایسا موسم ہو تو پھر تو کیا کہتے ہیں نا کہ زیادہ بندہ انجوائے کرتا ہے ایسی چیزیں۔ تو بس پھر انہوں نے تھوڑا زیادہ ہی مسالہ بنا لیا تھا، جتنے میں وہ اپنا کام کر رہی تھی میں نے ساتھ اپنی ساری مولیاں جو ہے نا وہ چھیل لی تھی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ٹیسٹ کر کے بتاؤ نمک وغیرہ پورا ہے، تو بالکل ٹھیک تھا، اور اتنے مزے کے تھے نا پکوڑے، بالکل نہ ایسے چپس کی طرح، اور بچوں کو ایسے بڑے اچھے لگتے ہیں، خاطر میری بیٹی کو۔ تو بس یہ پھر ساتھ ساتھ ہم نے کھاتے رہے، اور آنٹی جو ہے نا وہ بناتی رہی۔ اور اندر سے میں اچانک سے میرے گیسٹ بھی آ گئے، میرے کزن آئے ہوئے تھے سعودیہ سے، وہ آ گئے تھے ہمیں ملنے، تو میں نے کہا چلیں جی یہ تو اور ہی اچھی بات ہو گئی ہے کہ ساتھ میں ان کو پکوڑے سرو کر دیتے ہیں اور ساتھ میں چائے بنا لیتے ہیں۔ تو بس پھر کڑی کے اندر تھوڑے پکوڑے ہم نے ڈال دیے، میں نے کہا اس کو سائڈ پہ کروں کیونکہ پھر چائے بھی بنانی ہے، تو یہاں پہ میں ان کے لیے چائے بنا رہی ہوں۔
اور بس ان کو پھر ساتھ میں یہ دونوں چیزیں دے دی، اوپر تھوڑا چاٹ مسالہ سرو کر دیا، گرما گرم پکوڑے، تو بس انہوں نے بھی کھا لیے، دو پھر کزن میرے اور بھی آ گئے تو 4-5 بندے بن گئے تھے۔ یہاں پہ بس ان کو لوگوں کو چائے وغیرہ دے دی ہے، اور پھر ہم نے بھی لازمی بات ہے جب چائے بنے تو پھر سردی میں تو پینی ہوتی ہے، پھر آنٹی کو بھی دی، میں نے پی، اور ساتھ میں کڑی بھی ہماری ہو گئی تھی ریڈی۔ اور یہاں پہ اب آنٹی جو ہے نا وہ اوپر سے تڑکا لگا رہی ہیں، زیرے کا، دھنیا وغیرہ انہوں نے کاٹ کے ڈال دی ہے، بڑی محنت سے انہوں نے نا بنائی ہے اور بڑی مزے کی بنی ہے واقعی۔ سب نے نا بعد میں ہم نے جب کھائی، اور میرے کزن اوپر آ گئے تھے ایک نا، انہوں نے بھی کھانا کھایا تو انہوں نے بڑی تعریف کی، لیکن میں نے ان کو بتایا نہیں کہ کس نے بنائی ہے، انہوں نے ویسے بھی کھائی اور اوپر ڈال کے بھی کھائی، اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو خیر جی، میں نے کہا چلے میری تعریف ہو رہی ہے میں سن لیتی ہوں، لیکن واقعی بڑی مزے کی تھی، تو ایسے ہی جھٹ پٹ ختم بھی ہو گئی نا، مطلب رات کو۔ ساتھ میں نے نا وائٹ رائس بوائل کر لیا، ہم اس کے ساتھ وائٹ رائس ہی کھاتے ہیں، ویسے لوگ کھا لیتے ہیں سالن روٹی کے ساتھ بھی، لیکن ہم نہیں کھاتے اتنا، تو خیر جی میں نے اس کو رکھا سائڈ پہ، اور یہاں پہ میں نے کہا جی اب میں اپنی جو ہے نا یہ کرتب جو کروں، بلا دیکھوں اس چاپر کو لگا کے، تو یہ شکر ہے اللہ کا مجھے سمجھ آ گئی، یہ والا ایک جو پارٹ ہے نا یہ تھا اس کا جوسر کا، مطلب کہ میں جوس بناتے ہیں اس کے اوپر اورنج کا، یہ بھی کسی دن بناؤں گی، اور ساتھ میں ایک پلیٹ جو ہے نا اس کے ساتھ مولیوں کو چاپ کرتے ہیں، اور ایک چپس والا بھی تھا، تو میں نے کہا چپس والا بھی میں لگا کے انشاءاللہ دیکھوں گی، تو یہ مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے فوراً سسٹر کو بتایا، اور کیونکہ آپ ہی کو بھی جو ہے نا ان کا بھی تھا نا، تو میں نے ان کو بھی ایک دن بتایا تھا کہ میں نے ایک ایسی ویڈیو دیکھی ہے، تو پھر بلکہ میں نے ان کو لنک بھیجا، میں نے کہا ہمارے جو چاپر ہے نا ان کے ساتھ جو بلیڈ تھے نا ان کو ایسے یوز کرنا ہے، تو یہ پتہ نہیں اب ہمارے کہاں ہیں، آپ ہی نے کہا میرا بھی کوئی پتہ نہیں کدھر ہے، پھینکے تو نہیں ہوں گے کیونکہ پھینکنے والی چیز نہیں ہے، لیکن پتہ کو نہیں اب کدھر پڑے ہیں، تو میں نے آج ان کو بتایا کہ امی کے گھر سے میں اٹھا کے لے آئی ہوں، تو نا کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ شوقین ہے، تو اس لیے تو بالکل یہ صحیح بڑی اچھی عام روٹین میں ہم چاپر کے اندر چاپ کرتے ہیں نا مولیوں کو، جس بلیڈ کے ساتھ ہم چکن وغیرہ چاپ کرتے ہیں وہ ایسے عجیب سی بن جاتی ہیں، ایسے مطلب کہ وہ روٹی کے اندر لگتی ہی نہیں ہے نا، تو وہ نیچے وہ کئی دفعہ میں کرتی تھی، لیکن پھر وہ نہیں صحیح میں کرتی، ہاتھوں سے کرتی تھی، آپ لوگوں نے اکثر مجھے دیکھا ہوگا، تو اس میں اتنے مزے کی ہو گئی، اتنی اچھی اور جھٹ پٹ سی ہے، میں تقریباً دیکھ رہے ہیں آپ میرے پاس تقریباً 5-6 کلو مولیاں تھیں، اور اللہ کا شکر ہے اتنی جلدی ہو گئی، بس میں نے ساری مولیاں اپنی کر لی چاپ، اس کے بعد میں نے نچوڑ کے ان کو سیو کر کے رکھ دیا ہے، اور اب انشاءاللہ جیسے جیسے مجھے ضرورت ہوگی میں ان کو یوز کر لوں گی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اس کی نعمتوں کا کام ہے، انسان جو ہے نا وہ بڑا شکر ہے، پھر بھی نا اس کی نعمتوں کا ہم شکر ادا تو کر ہی نہیں سکتے نا اس کی ہم نعمتوں کو گن سکتے ہیں۔ مولیوں کو سنبھالنے کے بعد چاپر کو واش کیا، ڈرائی کیا، کیونکہ اس کے بعد مجھے اس کے اندر جی جنجر کو بھی جو ہے نا وہ چاپ کر کے رکھنا تھا، تو بس جلدی سے میں نے اس کو بھی چاپ کر لیا ہے، اور اب میں نے اس کو اس طریقے سے جار میں ڈال کے سیو کر لیا، یہ بھی الحمدللہ جی میرا کام ختم ہو گیا۔ یہاں میں روم میں آئی ہوں تو میرا آنٹی آئی ہے، ان کی نواسی ہیں، بڑی پیاری ہے، بچے پڑھتے بھی ہیں نا ادھر، آنٹی کی بیٹی جو ہے نا ماشاءاللہ وہ بڑی لائق ہیں، تو ان کے پاس بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں، تو آنٹی یہاں اس کو لے کے آئی ہوئی تھی کہ بچے پڑھ رہے ہیں تو یہ نا تنگ کر رہی تھی، میں اس کو لے کے آتی ہوں، آئرہ نام ہے اس کا۔ اور یہاں پہ جی بس میرے چاول بوائل ہو گئے ہیں، اور اب کھانا وغیرہ ہم کھاتے ہیں، کیونکہ ٹائم یہاں پہ ہو گیا تھا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، تقریباً 6 بج چکے تھے، اور بس ساتھ میں اس کے بعد جی مجھے اور بھی کام کرنا ہے، میں نے یہاں پہ کل آرڈر دینا ہے، تو اس کی تھوڑی سی تیاری کرنی ہے، چکن کو نکال کے رکھا ہوا ہے، ویجیٹیبل کو بھی، کیونکہ میں نے سوپ بنانا ہے، تو اس لیے میں نے کہا تھوڑی سی اس کی تیاری آج کر دیتی ہوں، تو بس یہ چاول وغیرہ کھا لیے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ میں نے چکن رکھا ہوا ہے، کچن کو میں نے کلین کر لیا ہے برتن وغیرہ واش کر کے، اور یہاں پہ بس جی چائے بنا رہے ہیں، جو میرا ہوتا ہے لاسٹ کام۔ کیسی لگی ویڈیو لائک کر دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔